بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات پر محمد علیہ بھائی ذرا سا اس مائک کو آپ تھوڑا سا نیچے کر دیں اسٹینڈ نیچے نہیں اس کو نیچے کر دیں بس اور ذرا مجھے قریب کر دیں اسٹینڈ بس معزز قابل قدر لائق احترام سامعین، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ سورۃ الحدید کی اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تیسری نشست ہے جس کے ساتھ خادم پھر حاضر ہے۔ ارشاد اقدس جلہ اعلیٰ ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے۔ معرفت امام اور خصوصاً معرفت امام عصر کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ لیکن مجلس پورا ایک پیکیج ہوتا ہے، ہر خیالات کے لوگ، ہر نظریات کے لوگ، ہر ٹیلنٹ کے لوگ، آئیے تشریف لیں، ہر مزاج کے لوگ، ہر طبیعت کے لوگ مجلس میں آتے ہیں۔ آپ کی چاہت کچھ اور ہے، ان کے مطالبات کچھ اور ہیں، تو خطیب کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک ہمہ جہت بیان کے لیے وہ تمام جزویات کو سمیٹ کے لے کے چلے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا ہو کہ مولانا نے معرفت امام زمانہ کا موضوع پہلے دن سنایا تھا اور ابھی تک امام زمانہ کا ذکر نہیں کیا، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پہلے ہی دن میں نے بتا دیا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانان ملت کو آج بتا دوں کہ امام زمانہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک در محمد مصطفیٰ اور مولائے کائنات تک نہ ہو۔ اس پر میں نے ایک مثال قائم کی تھی کہ جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے ہیں،
یاد آیا کہ 12ویں کی غیبت سمجھا دی جائے؟ نہیں، ابھی گھبرائیے نہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہونے دیجیے۔ چونکہ یہ مجلس آن لائن بھی جا رہی ہے تو لہذا تھوڑا سا آیت کے جو جزیات ہیں ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے کہ باہر جو لوگ سنیں وہ ایک دم سے جاہل خطیب نہ کہہ دیں، پڑھا لکھا نہ کہے تو جاہل بھی نہ کہے، بیچ بیچ میں رہنا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کے اوپر ایک وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں کی فرمائش ہے، میں بیچ بیچ میں وہ پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھوں گا بھی، اور اگر کچھ چھوٹ گیا تو میں معذرت بھی لے لوں گا، وہ بھی دل شکنی کا موقع نہیں دوں گا، وہ بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب کی حیثیت بھرے گھر کی بہو کی ہوتی ہے۔ پہلے لڑکے کی شادی ہوئی، دلہن بیاہ کے گھر میں آئی، ساسو ماں بھی زندہ ہیں، اللہ رکھے سسر بھی ہیں، دیور بھی ہیں، نندے بھی ہیں، سب ہیں۔ صبح ہوئی، ساس کا حکم ہوا ذرا 1 کپ چائے دینا، سسر نے کہا سادی چائے دینا، اس میں نیمبو بھی نچوڑ دینا۔ ادھر سے چھوٹے دیور نے کہا بھابھی ہم اسکول جا رہے ہیں تو ہمارے لنچ باکس تیار کر دیجئے۔ ادھر شوہر نے کہا ہماری ٹائی کہاں رکھی ہے، دفتر آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب ایک بیچاری ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ یہ سب 6-7 مہینہ چلتا ہے، اس کے بعد تو آپ بیٹھتے ہیں وہ چلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کی حضرات کی خدمت میں یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ وہ توقعات بھی میں آپ کی خدمت میں پورا کر کے جاؤں، لیکن اس میں آپ کو بھی تو تھوڑا سا سپورٹ دینا ہوگا۔ یہ جو قرآن کی آیت کی طرح آتے ہیں، 15 منٹ لگ جاتا ہے آپ کے آنے میں، تو ہم کیا کریں؟ ہم کو ایک زحمت ہوتی ہے کہ اگر جیسے سوز خانی شروع ہوئی، مرثیہ خانی شروع ہوئی، پورے مومنین آ جائیں تو بیٹھتے ہی مجلس شروع ہو جائے۔ مگر قرآن کی آیت کی طرح کوئی برا نہیں مانے گا، پورا قرآن ایک مرتبہ تھوڑی اترا، کوئی غار میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی محراب میں، کوئی جلوت میں، کوئی خلوت میں، ایسے آیت آتی رہی، ویسے ہی مومنین آتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی دنیا دیکھے ہوئے آدمی ہیں، ہوشیار ہیں، جتنی دیر آپ کریں گے آنے میں اتنی دیر ہم ٹہلانے میں لگائیں گے۔ اب کوئی بولے نہ بولے، ہم تو بول گئے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ دیکھیے اسی سلسلے کو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ اصلاح کے پہلو بھی آ جاتے ہیں اور آنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت ہے مجلس۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اگر چینجنگ پیدا ہو رہی ہے تب عبادت ہے، اور جہاں تھے وہی ہے تو عادت ہے، عبادت نہیں۔ نماز محتم بالشان عبادت ہے، نماز ہے خاکساری کی پریکٹیکل ٹریننگ۔ اگر نماز کے بعد بھی اکڑی ہوئی گردن ہے تو سمجھیے عادتاً پڑھی جا رہی ہے، عبادتاً نہیں پڑھی جا رہی۔ ایک لائن سنیے، روزہ آپ ذرا سا بتائیے، جس کے بعد اللہ نے 1,00,000 سوا لاکھ کی سیلری دی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اللہ رکھے گھر میں سب کچھ ہے، اب وہ بیچارہ بھوکے ہے صبح سے، اس کو بیچارے کو روزہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر حکم رکھیے روزہ، تو اللہ میاں خوش ہوتا ہوگا کہ آپ پورے ہلوڑ کو بھوکا مارا، ہنستا ہوگا؟ نہیں، یہ ایکچولی ہر چھوٹے بڑے غریب امیر کمزور طاقتور کو بھوک اور پیاس کا پریکٹیکل احساس دلاتا ہے۔ نہیں حضرات،
نہیں، رزلٹ اب سنیے، احساس کب دلاتا ہے کہ ادھر عید الفطر کا چاند ہوا، عید کی خوشی گھر میں نہیں آئی، پہلے دروازہ کھول کے شریعت داخل ہوئی. کیا ہوا بڑے میاں خوش کیوں آئے؟ کہ عید کا چاند نکل گیا. اب کیا کریں؟ کہ فطرے کی ٹوٹل رقم لو، نکل جاؤ مستحق تک پہنچانے کے لیے. جن کے یہاں عید نہ ہونے کے ڈاؤٹ ہیں، غریبوں کو حکم نہیں ہے کہ امیروں سے فطرہ کلیکٹ کر لینا، امیروں کو حکم ہے، کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، مستحق تلاش کے پہنچاؤ. اچھا میرے بھائی، فطرے ایک سے کم نہیں دیے جا سکتے. کتنا نکلتا ہے فطرہ آپ کے ہاں روپیے میں؟ اس میں بھی بہت سارے بخیل لوگ ہیں جو کنٹرول کا ریٹ نکالتے ہیں، کوٹا جو کنٹرول میں آتا ہے گندے، جتنا کنسیشن ہو سکے. ایک صلوات کی زحمت ہوگی ذرا ہے بھائی. 3 کلو اناج زیادہ سے زیادہ 150 200 ہارڈلی، اس سے زیادہ نکلتا ہے کیا یہاں؟ لمسم سچ بتائیے، جو حکم شریعت آئی ہے گھر میں کہ غریبوں کے یہاں، ضرورت مندوں کے یہاں، مستحق کے یہاں فطرہ پہنچاؤ، 200 روپے میں ایک دن نہیں چل سکتا کسی کا. تو پروردگارہ یہ عید کی سویاں شیر خرمے چھوڑوا کے ہم کو دوڑا رہا ہے مستحق کے گھر پر. کہا نہیں، پہنچاؤ وہاں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 200 سے کسی کا ایک دن نہیں چلے گا، مگر 30 دن کی بھوک و پیاس کے بعد غربا کے خیال رکھنے کا حکم دے کے بتایا. روزہ فاقے کا نام نہیں ہے، غریبوں کے گھر کے پتہ بتانے کا اسلامی طریقہ ہے. اگر چینجنگ آ رہی ہے، ہم اکڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ پہلے 11 دن ہو گئے، فطرے کی رقم ابھی بھی سرہانے رکھی ہوئی ہے. پہلے تو ذرا عقل سے کام لیجئے. فطرہ صدقہ ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بلا کو سرہانے نہیں رکھا جاتا. ہمارے یہاں دیکھیے گا بیمار ہیں، سرہانے رکھ دیا، صدقہ نکالا سرہانے رکھ دیا. نہیں رکھنا چاہیے، اس کو جتنا جلدی یوز کرانا ہو کرائیے. آپ رکھ دیتے ہیں، خیر چلیے، ہم ہر جزیات پر تھوڑی بولیں گے. 12 دن ہو گئے ابھی تک فطرے کی رقم گھر میں کیوں ہے؟ کہ کوئی آیا نہیں لینے. اس سے آپ کی بے غیرتی ثابت ہوگی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی آئے تب دینا، ڈھونڈو، تلاشو، اور اس تلاشنے میں ظاہری کیفیت کو نہ دیکھو، باطن کو پڑھو. حج قربانی اور سیکریفائس کا سبق دیتا ہے. یہ مجلس کنڈولنس ہے، تعزیت ہے، احتجاج ہے. یہ احتجاج ہے ظلم یزید کے خلاف. تو اگر عزاداری عبادت ہے اور ہمارے اندر سے ظلم ہٹتا جا رہا ہے، تب ہم عزادار ہوتے جا رہے ہیں. عزاداری بھی ہے، بھائی کا ایک حصہ مار بھی لیا. مجلس بڑے خلوص سے کر رہے ہیں، شاندار تبرک، عالی شان بکرے کٹے، چکن بریانی بٹی. اور معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ اتنا ادھار ہے، اگر دیکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی پکے عزادار نہیں ہوئے. عزاداری ظلم کے خلاف ایک آواز ہے. تو عزادار وہی ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا.
جائیے گا مولانا سے پوچھنے، کہاں جائیے گا مولوی سے پوچھنے، میں نے طریقہ بتا دیا، خاکساری آ رہی ہے نماز قبول ہے، غربا و مساکین کا خیال ہے روزہ قبول ہے، ظلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نرمیت آتی جا رہی ہے، عزاداری قبول ہے، صلوات پر محمد اب اسی میں کھڑا اطاعت والدین، بڑے بھائی کی عزت، چھوٹوں کی عزت، بڑوں کا احترام، وہ بیچ بیچ میں آنا لازمی ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ آیا تو مقصد قیام حسینی فوت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، مقصد قیام حسینی یہی ہے کہ دین کو سمجھا جائے، اس کی معرفت دی جائے، اسی معرفت پر میری گفتگو ہو رہی ہے۔ جو کچھ لوگ سمجھے کہ ابھی تک امام زمانہ تک نہیں آئے، ہم آئیں گے۔ ایک تحریک چلی ہے یا امام زمانہ، سنا ہے آپ نے؟ دیکھیے ہلور آپ کا اتنا اندر ہے کہ بہت سی بیماری سے بچا ہے، یہ بات ہے۔ یا علی نہ کہیے یا امام زمانہ کہیے، مثال اتنی بھولی دی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان بہک جائیں، کہنے لگے بھائی بیتاب صاحب ہم آپ کے گھر آئے، پیاس لگی تھی، پانی مانگنا ہے، 12 سال کا آپ کا بیٹا تھا، 50 برس کے آپ ہیں، اب ہیں کتنے کی نہیں معلوم ہے، مثال 50 برس کے آپ ہیں، 12 برس کا بیٹا سامنے ہے، پانی کا گلاس کس سے مانگیں گے؟ 50 برس کے بزرگ سے یا 12 برس کے نوجوان سے؟ کیا عقل کیا کہتے ہیں؟ 12 برس کے نوجوان سے۔ اب زہر ملایا گیا۔ ہم کب کہتے ہیں ہم یا علی کے دشمن نہیں ہیں؟ جب پوتا موجود ہے اور زندہ ہے تو دادا کو زحمت نہ دیجیے، یہ ہے سویٹ پوائزن۔ آپ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پڑھی، اس میں ایک دعا ہے، دعائے امام زمانہ، دعائے فرج کے نام سے۔ جب بہت مصیبت آ جائے تب حکم ہے کہ یہ پڑھیے، بالکل جب گردن پہ تلوار رکھی ہو تو اپنے زمانے کے امام کو بلائیے، وہ دعا آپ کو سب کو زبانی یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا والبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في شدتي والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عجلا قریباً کلمہ البصر او ہوا اقرب یا محمدو یا محمدو یا علی یا علیو یا محمد اکفیانی فینکو ما کافیان وانصرانی فینکو ما ناصران۔ جانا امام زمانہ تک تھا، محمد اور علی کو بار بار ریپیٹ کر کے معصوم نے بتایا امام زمانہ تک جا نہیں سکتے جب تک در علی پوری تفصیلات پڑھی جائیں گی۔ امام عصر کے معرفت کی پوری تفصیلات، یہ اسی کا بیک گراؤنڈ ہے، اسی کا خاکہ ہے، اس کے آؤٹ لائنز ہیں جو آپ کو روزانہ سنا رہا ہوں۔ امام زمانہ کی معرفت ہو جائے، وہ امام زمانہ آ جائے تو بٹھا لیے گا کہاں؟ گھر میں ہمارے کوئی ایسا صوفہ ہے جس کا خمس ادا کر دیا ہے ہم نے؟ باغے فدق مارنے والا تو غاصب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آگے نہیں پڑھوں گا، ڈر لگ رہا ہے کہ بعد میں اعلان ہو جائے
کہ بھائی یہ مجلس پڑھ کے تو گئے آئندہ یہ ہلور میں ان کی انٹری نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائی ہلور میں انٹری ہو یا نہ ہو, دین اسلام میں انٹری ہو جانی چاہیے. اب یہاں سے کر رہا ہوں مجلس شروع. گھڑی اب دیکھیے, جن حضرات کو گھڑی دیکھنا ہے وہ اب دیکھیے. تھوڑی سی نماز کی تاکید, اطاعت والدین, ماں باپ کی عظمت اس لیے میں نے پڑھی کہ جو اپنے باپ کا نہ ہوگا وہ امام کا نہیں ہو سکتا. جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا, دھوکہ نہ کھائیے, دھوکہ نہ کھائیے کہ وہ امام کا چاہنے والا ہے, وہ بہروپ ہے. اس لیے کہ اگر وہ واقعی سچا مومن ہوتا تو پہلے ماں باپ کی اطاعت کرتا. ماں باپ کو چھوڑ کر ابا ایک ایک تمباکو کو ترس کے مر گئے, اور مرنے کے بعد لکھنوی شیرمال. کیا ہے یہ؟ سنیے ایک چیز, میں بچوں بیٹا تم لوگ سنو, غیبت ہر طرح کی ناٹ الاؤڈ. کیا کہنا, بیک بائٹنگ, غیبت کر نہیں سکتے. لیکن آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا, ایک رخ بتا رہا ہوں, غیبت ہر طرح کی حرام ہے الا تو غیبت کی کھڑکی کھول دی ہے. سارے دروازے غیبت کے بند, دو کھڑکی کھلی ہے. اگر کسی کے شراب پینے کا ذکر کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے. اگر کسی کے بے نمازی ہونے کا ذکر کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے. آپ جانیے میں اس دو مسئلے پر بہت میں نے پڑھا ہے, بہت غور کیا کہ یا اللہ جہاں غیبت کے سارے دروازے بند ہیں وہاں بے نمازی کا ذکر غیبت نہیں ہے, شرابی کا ذکر غیبت نہیں ہے, تو امام حسن مجتبی کی ایک حدیث نے ہم کو کہ تم اگر اپنے بال بچوں کی شادی اور رشتے کرو تو خیال رکھنا کہ وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں, شراب تو نہیں پی جا رہی ہے. اب سمجھے غیبت کے کھڑکی کو کیوں کھولا, تاکہ عوام میں پتہ چل جائے کون بے نمازی ہے کون شرابی ہے. اب جو رشتہ کرنا تو سمجھ کے کرنا, جو اللہ کا نہ ہوا وہ تمہارا داماد کیا بنے گا. مگر ہم لوگ بھی ہوشیار ہیں, اللہ میاں دکھا رہا ہے نمازی, ہم دیکھ رہے ہیں سیلری. ذرا سا وہ لڑکے والے سے ذرا کہتے کہ وہ ذرا پے سلپ, میں مجھے یقین ہے مگر ہمارا چھوٹا بھائی ضد کر رہا ہے کہ ذرا سیلری پے سلپ اگر ہو جائے. ٹھیک ہے, رشتہ لے کر گئے. ہاں ذرا سا وہ تصویر, ہاں تو تصویر تو دکھائی تھی مگر یہ کہ کہنے لگے نہیں وہ آج کل تصویر ذرا سا وہ بنا دیتے ہیں تو ذرا خود ہماری بڑی بیوی آئیں گی دیکھیں گی. اچھا دیکھیے, رنگ گندمی ہو, چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو, آنکھیں چھری کی طرح ہو, آنکھیں نرگسی ہو, ناک چھری کی طرح ہو, گردن سراہی دار ہو, اگر بال گھٹنے تک ہو تو اچھا ہے. میں نے کہا ایسی لڑکی آپ کو چاہیے, کیوں؟ کہا بیٹا ہے اس کی شادی کرنی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ ایسا کیجئے, آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہلے ہاں. میں نے کہا آپ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کو جائیے, زیارت وغیرہ کر لیجئے, اور انا للہ جب ہو جائے گا تو ایسی لڑکے آپ کو حور میں ملیں گی
دنیا میں نہیں ہے. موت کا انتظار کیجئے. ارے اپنا چہرہ دیکھا, چیچک زدہ چہرہ, اور اس میں بنت مہتاب گھر میں آ جائے. اللہ نے معیار رکھا تھا, نماز, معیار, تہذیب, تمدن, ہم نے معیار بدلا. تو اگر خاندان میں طلاق ہو رہے ہیں تو حیرت نہ کیجئے, بنیاد کی اینٹ غلط رکھی تھی, رزلٹ غلط آ رہا. صلوات پر محمد اور آل محمد. خیر, ہمارے خیال سے برا کوئی نہ مانے گا. معیار رکھیے. خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے شادی کے لیے, بری بات نہیں ہے, مگر اتنا کرائٹیریا نہ بنا دیجئے کہ پورے علاقے میں نہ ملے. اور پھر آپ اپنی خواہش بڑھاتے رہیے, کبھی آئینے میں اپنی صورت بھی دیکھیے, اور اس کے بعد کمپیریزن کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے دوستو, دینیات میں, اسلامیات میں اگر کچھ باتیں ذرا ہماری کڑوی لگ جائے تو بلا وجہ میں معافی مانگ رہا ہوں. بلا وجہ اس لیے کہ یہ سارے کلمات ہمارے تھوڑی ہیں, یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا ایک قرآن ہے, یا 14 کا فرمان ہے. ہمارا اس میں کچھ نہیں, یا ہمارا اس میں کچھ نہیں. جیسے ایک لفظ گالی پر میں نے کل کہا, تو یہ ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا. چھٹے امام کی حدیث سنا دی آپ کو, بہار الانوار پڑھیے, اصول کافی پڑھیے. 10 روایت میں کل آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں گالی کو کنڈیم کیا. تو میں اپنی طرف سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں, جن کا منبر ہے ان کا حق ادا کرنا, ورنہ ہم اتنا آسانی سے نکلیں گے نہیں. اگر حق کے ولایت, امامت اور علی نہیں پڑھا تو طے ہے کہ بخشے نہیں جائیں گے. ولایت کے جو التزام ہیں, یعنی وہی شریعت, وہی مذہبیت, اگر اس کو عوام تک نہیں پہنچایا تو کیا بی بی سیدہ یہ نہیں پوچھیں گی کہ ہم نے تمہاری زبان میں اثر دیا تھا, تمہارے نام پر مجمع آ رہا تھا, مکتب حسین پہ تو بہت کام کیا, مقصد حسین پر بھی کچھ بولے. دیکھیے ایک بات سن لیجیے, دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے, دھوکہ ہے. ہماری بات سنیے, 3 بجے دن میں کل بلائیے, یہاں بحث کروں گا آپ سے. یہ دھوکہ ہے. شیطان کے ٹارگٹ پر وہ نہیں ہے, شیطان کا مین ٹارگٹ آپ ہیں. جی, اس لیے کہ شیطان کو شیطان نہیں بہکاتا. اچھا, اس کی وجہ دیکھیں کیوں. ہمارے یہاں ایک بات کی سچائی ہے جو تھوڑا سا میں بیان کروں گا, کہ ذرا عام بھائیوں کے مقابلے میں ہمارے یہاں نمازی کی تعداد تھوڑا کم ہے. اور لوگوں کے مقابلے میں ذرا روزے کا معاملہ بھی ہمارے یہاں اچھی خاصی پراپرٹی رکھ کے, حج میں بھی غفلت ہے ہمارے. یہ غفلت جانتے ہیں کیوں ہے؟ یہ شیطان پیدا کر رہا ہے. اب میں نام نہیں لوں گا مگر اشارے کروں گا. طالبان کیا پڑھیں گے اس کے مقابلے میں آپ نماز. داعش, القاعدہ, ارے صاحب نماز کے گھٹے ٹھکا ٹھک نماز, جو 3 وقت میں آپ نہیں پڑھتے وہ 5 وقت میں پڑھ کے نکلتے ہیں. داڑھی اتنی چھتے دار کہ بندیل کھنڈ کا جنگل شرمندہ ہو جائے, ہے نا بھائی. آپ داعش کو بیٹ نہیں کر سکتے نماز میں. جن کو نماز سے کچھ نہیں مل رہا ہے وہ تو اتنا پڑھ رہے ہیں, اور جن کے لیے نماز ہے وہ سستی برت رہے ہیں. یہ سستی شیطان کا پھیرا ہے.
اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ جس کے دل میں علی کی عداوت ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. میرے بھائی کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا نوجوان بھائیو. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی بناؤں گا, یہ نہیں کہا کہ بے روزہ دار بناؤں گا, یہ نہیں کہا کہ حج سے روک دوں گا. نہیں, شیطان کا وعدہ اللہ سے ہے کہ بنی آدم سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اس کا ٹارگٹ پوائنٹ ہے لوگ جنت میں نہ جائیں. جتنا جہنم کی تعداد بڑھے گی ابلیس کا گراف اونچا ہوگا. اور شیطان بخاری شریف پڑھے ہوا ہے. بخاری شریف کی صاف صاف حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اس کو معلوم ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہے, اور اس کو قرآن بھی معلوم ہے کہ جو مومن ہے جنت میں وہی جائے گا. تو جہاں ولایت علی ہے شیطان وہاں آ کے چاہتا ہے کہ ان کو عبادت سے اتنا دور کر دے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں, جنت کا راستہ رک جائے. داعش وائش کہنے کہ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ہماری ہی بال بچے کی صورت کام کر رہے ہیں. لہذا آپ کو ہوشیار رہنا ہے شیطان سے. ہم بہت جلدی دوسرے پر پھینک دیتے ہیں جنا. شیطان ان کو کیا بہکائے گا, وہ جتنی بھی نماز پڑھ لے. کیا خیال ہے آپ کا, داعش کعبے کی چھت پر بھی پڑھ کر نماز پڑھ لے بخشا جائے گا؟ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے بخشا نہیں جا سکتا. لہذا آخری جملہ اس گفتگو کا بیان دوسرے مرحلے میں. نوجوان بھائیوں, ذرا دست ادب جوڑ کر حضرت عباس علمدار کے علم کا واسطہ دے کر گزارش کر رہا ہوں, تھوڑا نماز کی پابندی کرنا. اس لیے کہ نماز نہیں تو پورے اعمال نہیں. کمپیوٹر چلاتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, موبائل میں آپ نے ایک انفارمیشن ٹائپ کیا, 1 گھنٹہ لگا ٹائپ کیا, اور اگر چھوڑ دیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہوگا. اس کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ایک سیو کا بٹن آتا ہے نا بھائی, انٹر یا سیو, وہ بٹن دبا دیجئے, سیو ہو گیا. اب وہ رہے گا آپ کے لیپ ٹاپ میں. کیوں؟ آپ نے انٹر کر دیا. ویسے ہی نماز پورے عبادت کے انٹر بٹن کو کہتے ہیں. ہم مر گئے, کہنے لگے ہاں پکڑو لاؤ آئے, کہنے لگے کیا کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے بھائی روزے تو یہ شعبان کے مہینے سے رکھتا تھا. ہو ٹھیک ہے. اور کہنے 3 امام باڑے بنوائے ہیں, 2 مسجد بنوائی ہے, 15 بے سہارا لڑکیوں کی شادی کرائی ہے, تو پورے 18 ویلر لوری پر لوڈ کر کے اعمال آئے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, آ تو گئے, اب کیا ہوا؟ نام اعمال میں 0 0 0 0 0 پکڑا دیا. میں نے کہا وہ جو امام باڑہ بنوایا تھا یہاں پر 0 کیوں لکھا ہے؟ کہنے لگے آپ نے یہ سارے عمل تو کیے تھے مگر نماز نہیں پڑھی تھی, انٹر نہیں ہو سکا. یہ میرے جملے نہیں ہیں, سرکار دو عالم کے جملے ہیں. الصلاۃ عمود الدین, ان قبلت قبل ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. نماز قبول تو سارے اعمال قبول, نماز رد تو سارے اعمال رد. ذرا سا میرے نوجوان بھائیوں, حسین کے عزادار ہو تو حسین کی امانت سمجھ کے نماز پڑھو. کربلا شروع ہوتی ہے اذان علی اکبر سے, کربلا ختم ہوتا ہے سجدہ حسین. صلوات بر محمد اور آل محمد. اور کیا میرے سرکار آپ نے, ہم معرفت امامت پر بات کر رہے ہیں.
کرسی عدل پر کون بیٹھے گا؟ عدالت کون قائم کرے گا؟ ابھی تک عدالت کیسے قائم نہیں ہوئی؟ کل آیت حق ادا کیا. دیکھیے آج توحید سلامت ہے، پہچانیے اپنے امام کو. آج توحید سلامت ہے امامت کی وجہ سے. سنیے گا یہاں سے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، توحید سلامت ہے، وحدانیت محفوظ ہے امامت کی وجہ سے. ورنہ شرک کیا ہے جانتے ہیں؟ خلاف خدا ایک تصور ہے جسے شرک کہتے ہیں. اللہ دکھائی نہیں دیتا تو ہم نے اس کا پیکر بنا لیا، اسی کو اللہ کہہ دیا، اسی کو خدا کہہ دیا. 40 دن کے لیے موسیٰ چلے گئے، پبلک سے کہا کہ 30 دن میں آ جائیں گے. اللہ کا آرڈر بدل گیا، 10 دن اور رک گئے. ادھر اس 10 دن کے پیریڈ میں سامری نے سونے کا بچڑا بنا بلوا دیا اس سے. سارے کے سارے لوگ بچڑے کی پرستش کرنے لگے. اچھی خاصی موسیٰ کی قوم 10 دن کی غیبت برداشت نہ کر سکی، توحید کو چھوڑ کے بچڑے پر آ گئی. نہیں حضرات، جو 10 دن بھی اپنے رہبر کی غیبت برداشت نہ کرے اسے یہودی کہا جاتا ہے. جو 1200 برس سے اپنے امام کی غیبت کو برداشت کیے اسے شیعہ نے حیدر کرار. اس کے بعد وہ کرسچن انہوں نے کہا بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ان کے بھیجے میں آدم ہوا اتر ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ اللہ کا بیٹا ہے. اب انسان کی پرستش ہونے لگی، گاڈ سن کہہ کے عیسائی حضرات عیسیٰ کی پرستش کرنے لگے. آ جائیے مکہ مدینے میں تو وہاں جن جن چیزوں میں طاقت دیکھی وہاں سر جھکانے لگے. سورج انرجی ہے، اس کا مطلب یہی خدا ہے. ستارہ کنٹرول کرتا ہے، اس کا مطلب یہی خدا ہے. سانپ اگر چھو دے تو انا للہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ پاورفل ہے. سانپ اس کی پرستش. پتھر سولیڈ ہے، ٹکرانے والا ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا، یہ خدا ہے. میں نے ایک جملہ کہا توحید سلامت ہے امامت کی وجہ سے. امامت کا پہلا سورج کعبے سے طلوع ہوا، آتے ہی جھولے سے لپک لیا سانپ کو. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اور دونوں انگوٹھے ڈال کے 2 حصوں میں چیر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہو سکتا. جسے علی پھاڑ دے. ذرا سا آگے بڑھے، سورج کو اشارے میں پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کو ڈہڑی میں بولا کے بتایا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. میدان جمل میں عسکر کو جلوا کے بتایا جانور خدا نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ پتھر کے بتوں کو توڑ کے بتایا یہ صنم خدا نہیں ہو سکتے. سجدے میں سر رکھ کے بتایا انسان خدا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی رومال سے منہ چھپا کے میں ہنستا بھی. بھائی لوگ ہم کو شرک کا فلسفہ سمجھاتے ہیں. ماتم کر لیا نہیں شرک شرک، یا علی مدد کا شرک شرک شرک.
ایسا لگ رہا ہے کہ پیدائشی مشرک ہے آپ. کیا بات ہے. اتنی منحوس آنکھیں ہیں کہ شرک کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. سنیے آج اللہ اور کے اس ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں, 73 فرقے کے مسلمان آئیں اور ہمارا عقیدہ توحید جانچیں. میں ممبر سے مولا عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, 73 فرقوں میں جیسا مضبوط عقیدہ توحید شیعہ اثنا عشری کا ہے کسی کا نہیں. بغیر دلیل کے نہیں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں اسد یاور صاحب یہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہے شیعوں میں کہ ان سے بڑا عقیدہ توحید کسی کا نہیں ہے. جی سرخاب کا پر نہیں لگا ہے. آئیے ہماری امامت کی فہرست پڑھیے. ہمارا جملے پہنچا رہا ہوں بھائی, جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے, ہمارا عقیدہ توحید سب سے زیادہ اسٹرانگ اس لیے ہے کہ ہم وہ اکیلے مسلمان ہیں کہ جو علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں. علی کے ہوتے اس لیے کہ جتنے اوصاف توحید کے ہیں وہ قریب قریب علی میں ہیں. ابراہیم نے کہا تھا نمرود سے کہ تو سورج مغرب سے نکال دے. علی نے پلٹا کے بتایا وہ صفت علی میں ہے. میرا اللہ مردے جلاتا ہے, ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا. رزق بانٹتا ہے اللہ. علی نے علل اعلان رزق بانٹ کے بتایا انا الرازق. کیا ڈر گئے آپ؟ سنی عالم دین ملا صالح کشفی وہ کہتے ہیں کہ علی رزق پر معمور ہے. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ایک بھائی صاحب شیشی میں چینٹی لے کے آ گئے. اب وہ ٹیسٹ پیس لے کے آئے تھے تو اکڑے ہوئے تھے علی کے سامنے. کہ یہ علی سب کو رزق آج کا مل گیا؟ کہ ہاں مل گیا. کہ یہ ایسے ایسے انگلی کو گھما رہے تھے کہ رزق پہنچا رہا. تو اس نے کہا کہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے. مولانا فرمایا قریب قریب لوگ رزق استعمال کر رہے ہیں. کچھ نہیں کوئی مخلوق نہیں چھوٹی ہے نا. یہ علی ایک مرتبہ ریکاؤنٹ کیجئے. تو علی نے کہا میں ریکاؤنٹ کیا کروں, میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیب ہے, جیب میں شیشی ہے, شیشی کے اندر چینٹی ہے, میں نے وہاں تک رزق پہنچا دیا. اگر احمقوں کو یقین نہیں ہے تو جیب سے نکال کے دیکھتے کیوں نہیں؟ اب بڑے میاں نے شیشی نکالی, کور کھولا, دیکھا چینٹی کے منہ میں بھی اتنا سا دانا ہے. تو ایک مرتبہ آنکھیں پتلا گئی, ہلنے لگے. علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ اے اللہ کو ایک مان سمجھ لے, خالق کائنات وہ ہے مولا کائنات میں. خالق کائنات وہ ہے مولا کائنات. اور کیا وہ خالق کائنات ہے, میں مولا کائنات. ایک سوال اور آتا ہے, جس
جس کے ہاتھ میں اتنے اختیارات ہوں وہ حق مار لیا گیا، زوجہ کا بھی ان کا بھی ایٹ اے ٹائم، فدق بھی ہاتھ سے، جانشینی بھی ظاہری طور پر وہاں سے چلی گئی، تو تلوار کیوں نہیں چلائی؟ ہاں یہ سوال اگر ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، اس میں غلط نہیں ہے، سوال صحیح ہے۔ مجلس میں بہت سے لوگ آئے ہوں گے جو اچھی چپل بھی پہن کے آئے ہوں گے، مہنگی چپل بھی پہن کے آئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ پرانی ٹانکا دلوائی بھی ہوائی چپل بھی پہن کے آئے ہوں گے۔ یہ 2-3 جگہ سے ٹانکے والی ہوائی چپل پہن کے کیوں آتے ہیں ہوشیار لوگ مجلس میں، معلوم ہے؟ ہاں سمجھ گئے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو یار چلا گیا، دوسری خریدیں گے، 120 روپیہ قیمت ہے اور وہ بھی پرانی ہے۔ اگر کوئی آپ کی بوسیدہ ہوائی چپل چورا لے، آپ ریوالور نکالیے گا ابھی، شوٹ کر دو اس کو۔ 100 روپے کی چپل ہے ہوائی، وہ بھی 5 روپیہ رعایت کروا کے لی ہے۔ لاٹھی چلے گی، ڈنڈا چلے گا نہیں، اس لیے کہ بھائی دنیا سنے گی تو تھوکے گی کہ صاحب یہ ٹانکا پڑی ہوئی ہوائی چپل کے لیے لڑ رہا ہے۔ ابن عباس علی کے پاس، علی نالین ٹانک رہے ہیں، مولا مبارک ہو اقتدار ظاہری مل گیا، پاؤں کا انگوٹھا لے کے اچھال دیا اس چپل کو علی نے، نالین کو، کہ ابن عباس اگر بازار میں بیچو تو کیا ملے گا؟ کہہ لگے یہ علی اس کی تو کوئی قیمت بھی نہیں پوچھے گا۔ کہ بالکل لا قیمت، کوئی قیمت نہیں پوچھے گا۔ نہیں، سنو ابن عباس، جس خلافت کی مبارکباد دینے آئے ہو سنو، اگر اللہ کی حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو تمہاری یہ حکومت علی کی نظر میں اس بوسیدہ نالین سے بھی بدتر۔ اب بولیے، ہوائی چپل کے لیے آپ نہیں لڑ سکتے، بوسیدہ نالین کے لیے علی تلوار چلاتے؟ کہنے گے نہیں دوسرے امیر المومنین بن گئے، وہ تو قیامت تک نہیں بن سکتا۔ کہلانا الگ بات ہے، اگر ہمارے نام میں آپ ڈاکٹر لکھ دیجئے تو اشتہار ہے، لکھ دیا، لکھے بھی جاتے ہیں، حجت الاسلام، سقط الاسلام، بلبل ہند، اور کیا اور کیا اور کیا۔ ارے اللہ اکبر۔ ساون صاحب کے آنے پر مجھے ساحل سرسیلی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ زندہ اصنام مسلوں پر کھڑے ہیں مولا، ان کے القاب تو تجھ سے بھی بڑے ہیں، ہے نا؟ آوازوں کے بادشاہ اور آوازوں کے شہنشاہ اور فلاں 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 فلاں، جتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اوقات سے زیادہ بڑھا دینا گناہ کبیرہ۔ لیکن ہم کو خوش ہو جاتے ہیں، ارے نہیں صاحب لوگوں نے ہم کو بین الاقوامی خطیب لکھا، خوش ہو ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا کہنا، خطیب ہے میسم تمار۔ کہا میسم نے حب علی میں زبان کٹوا دی، یہاں لفافہ نہ ملے تو وعدہ فیل ہو جائے۔ آپ روڈ چھاپ خطیب سے میسم کو ملا رہے ہیں، کچھ زیادہ تو نہیں پڑ گیا؟ صلوات پر محمد اور آل لوگ آپ کو سناتے نہ ہو، ہم سنا دیتے ہیں، ذرا سا لفافہ ہلکا ہو جائے اگلے سال استخارہ ہی نہیں آئے۔ بڑے میاں آپ کو کہا کس نے استخارہ دیکھنے کے لیے؟ تو جس کو القاب عہدے مل جائیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ امام ہے، یہ سارے عہدے چھوٹے ہیں عہدے اللہ کے سامنے۔ نبی خدا سے چھوٹے، رسول خدا سے چھوٹے، امام خدا سے چھوٹے،
خلیفہ تو بہت کچھ سے چھوٹے. لیکن خدائی سب سے بڑا عہدہ. یہاں پر اپنے ٹائم کو بچاؤں گا. دیکھیے میں ہلور میں شعر نہیں پڑھتا کہ یہاں ہر 4 آدمیوں پر 5واں شاعر ہے، تو میں شعر پڑھ کے اپنے کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا. کیف کرمانی کا شعر یاد آ گیا یہاں پر جو ہمارے 10 منٹ بچا دے گا. وہ کہتا ہے خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے حیدر کرار کر دے. خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے حیدر کرار کر دے. خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے. پاؤں چل کے خدائی آئی، جس کی ڈیہڑی پر خدائی پاؤں چل کے آئی اور اس نے ریجیکٹ کر دیا. وہ خلافت کے لیے ہوائی چپل کے لیے لڑیے گا. صلوات تو بھیج دیں مل کے محمد. اب دیکھیں معرفت امامت میں ایک تاریخی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ پڑھنے میں 20 منٹ لگے گا. شکر گزار اس لیے کہ میں معرفت میں یہ اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوان کو ریڈی کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے منہ میں زبان دینا چاہتا ہوں. اس لیے کہ آج بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری اور ہوتی ہے، امام تو کیا کیا. اور ہمارے بڑے بھائی ہم کو بہت کہتے ہیں آپ کے اماموں نے کیا کیا. بھوکے رہے، پیاسے رہے، فکر و فاقہ میں زندگی گزاری. کسی نے تلوار سے مار دیا، کسی نے زہر دے کر مار دیا. آپ رو رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو تو یہ بات اپیل ہوگی جب وہ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ بات تو صحیح ہے. جی شکریہ آپ کا. یہ پنکھا واقعی فیس کو لگ نہیں رہا تھا. ذرا سا توجہ دیجیے گا. ہاں یہ بات تو ہے کہ ہمارے امام قیدی رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، توق و سلاسل کی زندگی رہی، قید و بند کی زندگی رہی، اور کسی نے تلوار سے مار ڈالا. اب بڑے لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا آپ کے اماموں نے کیا کیا. اس کے برعکس ہمارے بزرگوں نے یہ فتح کیا، وہ فتح کیا، عراق لے لیا، شام لے لیا، روم تک آ گئے. پورا ایرانین امپائر، ایران جو ہے ایک امپائر کی حیثیت رکھتا تھا، اس پر قبضہ کر لیا. آپ کے اماموں نے کیا کیا؟ 5 منٹ دیجئے میں بتاؤں گا کہ ہمارے امام نے کیا کیا. مگر پہلے پلیز بھائی صاحب اپنا جملہ واپس لے لیجئے. آپ اپنے بزرگ کا مقابلہ ہمارے امام سے نہ کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے کہا انہوں نے ملک فتح کیا تو ان کا مقابلہ کمپیریزن کرنا ہے تو تاریخ میں فاتحین ہیں. ان کا مقابلہ کیجئے ہٹلر سے، نیپولین سے، شیر شاہ سوری سے، پرتھوی راج سے، اکبر اعظم سے، سکندر اعظم سے. یہ لوگ تاریخ کے فاتحین تھے. ہوگا ہمارے 12 امام ہیں معصوم، ان کا کمپیریزن فاتحین سے نہیں ہوگا. ان کا مقابلہ ہوگا بھی اگر تو آدم کے علم سے، نوح کے عزم سے، ابراہیم کی خلت سے، موسیٰ کے ہیبت سے، عیسیٰ کے زہد سے، محمد کے کمال سے، الہی شان سے. چیپٹر کلوز. صلوات بر محمد پھر ایک سوال یہاں. اب آپ کا جواب دوں گا کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا. پھر یہاں پر ایک چرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً آپ کا سوال غلط ہے کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا. پہلے آپ کا پانی اتار دوں پھر جواب دوں گا. اولاً آپ کا سوال غلط ہے. دیکھیے ہلور میں انجمن فروغ ماتم نے
اسد یاور صاحب آپ 5 مجلس پڑھ دیجیے. آگے انہوں نے گاڑی بھیجی, سواری بھیجی, ٹکٹ بنا, وعدہ ہو گیا, ڈیٹ لکھا گیا, میں آ گیا. یہاں آیا کس لیے؟ مجلس پڑھنے میں. دماغ خراب ہو گیا. بہت سے لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. یہاں دماغ خراب ہو گیا. بجائے مجلس پڑھنے کے سچن تندولکر کی بایوگرافی شروع کر دی, کرکٹ کامنٹری شروع کر دی. تو اس مجمع کو یہ رائٹ ہے پوچھنے کا کہ مولوی صاحب کیا پڑھا؟ کرکٹ کے لیے نہیں بلایا تھا, مجلس کے لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بلایا, آپ نے ممبر دیا, آپ نے انتخاب کیا, تقرر آپ کا ہے, آپ کو رائٹ ہے اس لیے کہ آپ نے یہاں پہنچایا ہے. تو جس نے یہاں بھیجا ہے اس کو رائٹ ہے پوچھنے کا کیا پڑھا. ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ ماننیہ مکھ منتری صحیح, وہ آدرنیہ ہوں گے, مگر ہم سے نہیں پوچھ سکتے کہ ہلوڑ میں کیا پڑھا. اس لیے کہ نہ ہمارے بلانے میں, نہ ہمارے آنے میں, نہ ہمارے انتخاب میں, نہ 3 میں, نہ 13 میں. مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ جو تقرر کرتا ہے اس کو رائٹ ہے پوچھنے کا کہ کیا کیا. ہمارے 12 امام سے پوچھنے کا رائٹ بندے کو نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے 12 امام بندے کے ووٹ سے نہیں بنے ہیں, ان کو اللہ نے بنایا ہے, تو ان سے اللہ پوچھے گا, بندہ نہیں پوچھ سکتا. اگر آپ کو پوچھنے کا شوق ہے تو ان سے پوچھئے بند کمرے میں جن کی بیعت کی تھی. ہو گیا. اب یہاں سے جواب صلوات پر محمد اور ایسے لطیفے ہیں تاریخ میں, میں کیا بتاؤں. کہنے علی نے تلوار نہیں چلائی. سعد ابن عبادہ ایک صحابی ہیں انصار مدینے کے, جو لاسٹ آور میں خلافت سے محروم ہو گئے, جو بھی ہوا. صلوات پر محمد اور آل محمد. سعد ابن عبادہ وہ بیچارے کہیں جا رہے تھے مکے کے راستے پر, اور پہاڑ کے دامن میں ان کی لاش ملی. تو مورخین نے کیا لکھا معلوم ہے؟ کہ انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی, اس لیے جنات نے مار دیا. بے نے یہی جملہ علی کے لیے لکھ دیا کہ علی تلوار کیسے چلاتے, اس لیے کہ جنات سے علی ڈر گئے تھے. کائنات میں اکیلا ہی تو مرد ہے جو جنات کو پانی پلا کے آیا تھا ان کے کنویں سے. علی جنات سے ڈر گئے. علی نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ میں دوش پر ریدا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن قلم بند نہ کر لوں. یہی نا اعلان. پریس ایجاد نہیں ہے, فوٹو اسٹیٹ زیروکس کا زمانہ نہیں ہے. علی نے کتنی کاپیاں لکھی ہوگی قرآن کی؟ کچھ آئیڈیا ذرا سا لگائیے, 1 2 3 کچھ لگا لیجیے, آپ ذہن میں رکھیے, لگائیے. دیکھیے معصوم گوشہ نشین میں بھی امام ہے, بولے تب بھی امام ہے, چپ رہے تب بھی امام ہے. لوگوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ علی جنات سے ڈر گئے تھے, تو علی کے اندر طاقت نہیں تھی, علی کے اندر فالوورز نہیں تھے, فلاں تھے فلاں تھے. علی نے اعلان کیا کہ ہم قرآن تحریر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ملوکیت نے بعد میں بہت کھیل کھیلے ہیں قرآن پر. 1 منٹ سن لیجئے کہ خلافت اول میں
ایک لڑائی ہوئی جنگ یمامہ کے نام سے، وہاں 450 حفاظ مارے گئے، تو لوگوں نے مشورہ دیا قرآن کو کتابی شکل دی جائے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس لیے کہ قرآن عہد رسالت میں کتابی شکل پا چکا تھا۔ ایک آدمی نے بھی نہ آہ کہا نہ واہ، ہم سمجھ گئے، کیوں نہیں کہا وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو آج تک سنتے آئے ہیں۔ یہ مولانا نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں، بات بڑھ جائے گی، مجلس 1.25 گھنٹے سے آگے کھنچ جائے گی۔ سنیے، قرآن عہد رسالت میں کتابی شکل پا چکا تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن کتابی شکل میں نہ ہوتا تو ایک موقع پر امت پوچھتی، ایک موقع پر رسول پوچھتے۔ ابن حجر مکی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انی تارک الفکم الثقلین کی حدیث میدان عرفات میں بیان کی تھی رسول اللہ نے۔ ایک مولانا اسحاق مدنی، اہل حدیث جو پاکستان سے یوٹیوب پر بہت آتے ہیں، انہوں نے پڑھا اپنے بیان میں کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں یہ اعلان کیا، کیا کیا؟ انی تارک الفکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اچھا بھیا، آپ لوگوں میں سے کسی کو ابھی کوئی ضروریات کے لیے اگر اٹھنا ہو تو میں صلوات پڑھاتا ہوں، اٹھ جائیے، ورنہ اب اٹھیے گا تو ہم نام لیں گے۔ ابھی اجازت ہے، بالکل آرام سے اٹھیے، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، شوگر کا مریض ہے یا کوئی فون آ رہا ہے، آپ آرام سے اٹھ جائیے، ہم 2 منٹ مجمع کو گھما لیں گے۔ لیکن اب جو ہم تاریخ میں آئیں گے اور اس میں آپ اٹھیے گا تو ہمارے گلے پر خنجر چل جائے گا، پلیز برا نہ مانیے گا۔ صلوات پر محمد اور آل قبلہ سنیے گا، ایک محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جانا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت۔ اطرت کی وضاحت کی، اطرتی و اہل بیتی، چلیے اس کو جانے دیجئے، بعد میں لوگوں نے ڈسپیوٹیڈ بنا دیا اس کو، اطرتی کہا تھا، سنتی کہا تھا، چھوڑیے اس کو۔ کتاب اللہ میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیا سن رہے ہیں؟ جب رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ رہا ہوں، تو اگر کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا تو مجمع پوچھتا نا کہ وہ کتاب ہے کہاں جو چھوڑ رہا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، ساری کتابوں میں پڑھیے، ایک حدیث ہے، حدیث قرطاس کے نام سے، وہاں کچھ ہوا، رسول اللہ نے کاغذ قلم مانگ دیا تو ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا دینا، ہم کسی کی نیت پر کچھ نہیں بولیں گے۔ رسول نے کہا نہیں، میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے، لاؤ کاغذ اور قلم، ہم نسخہ لکھ دیں۔ تو ایک بڑی قداور شخصیت ہے، انہوں نے بڑے پیارے لہجے میں کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ رہتے رہتے دین سمجھنے میں خود کفیل ہو گئے، ہم دین سمجھ لیں گے، نو پرابلم۔ رسول نے کہا دین کیسے سمجھو گے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، آپ ٹینشن نہ لیجئے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اگر قرآن کتابی شکل میں نہیں ہوتا تو اب رسول ٹوکتے ہیں وہ کتاب ہے کہاں جو کافی ہے؟ صلوات پر محمد اور آل علی اپنے قبضہ شمشیر میں ایک کتاب حمایل کرتے تھے جو رسول اللہ نے صبح قیامت تک کے آثار لکھوائے تھے، اور رسول اللہ کے اشارے پر علی قرآن مجید کو کتابی شکل دے چکے تھے۔ بعد میں جو علی نے کہا کہ دوش وریدہ نہیں ڈالوں گا، وہ قرآن نہیں لکھ رہے تھے، قرآن کی کاپیاں ریڈی کر رہے تھے۔
یہ راز کھلا 2006 میں، سن 2006 میں آپ کے اماموں نے کیا کیا سنیے۔ سن 2006 میں برطانیہ میں، لندن میں، میوزیم کے کمپس میں 3 مذاہب عالم کے کتابی نسخے کی نمائش ہوئی۔ 3 جون 2006 سے لے کر 19 نومبر 2006 تک یہ نمائش چلی۔ اس زمانے میں ٹونی بلیئر صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے برطانیہ کے، انہوں نے ریبن کاٹی تھی، اور اس پورے پروگرام کا نام تھا سیکریٹ، اور اس پر ایک کتاب چھپی ہے دا سیکریٹ کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ 3 میجر جو ریلیجیس پورشن ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، تینوں کے کتابی نسخے جمع ہوئے۔ توریت، انجیل، قرآن۔ مسلمان قرآن پر بول رہے تھے، یہودی بھائی تورات پر بول رہے تھے، عیسائی حضرات انجیل پر بول رہے تھے۔ اس میں قرآن پر بولنے والا ایک مولوی پھنس گیا۔ متوجہ ہے نا؟ بالکل۔ مولوی کیا پھنس گیا کہ وہ تھا ذرا کم پڑھا لکھا، اس نے کہہ دیا کہ انجیل سچی کتاب نہیں ہے، انجیل جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہا کھولو انجیل، انجیل میں ہے کہ فرعون دربار میں مرے گا، ہاں ہے، اور ہمارے قرآن میں ہے کہ دریا میں مرا، اور فرعون کی لاش مل گئی، امریکہ نے پوسٹ مارٹم کیا، اس کے جنازے سے فرعون کے نمک کے اجزاء نکلے، پروف ہو گیا کہ سمندر میں مرا ہے۔ تو قرآن سچا ہے، انجیل ہم نہیں کہہ سکتے انجیل کو جھوٹا اٹھا، اس لیے کہ ہم اتنے احمق نہیں ہیں۔ انجیل کتب سماوی ہے، آسمانی کتاب ہے، انجیل میں لوگوں نے ترمیم کیا ہے وہ جانے، مگر انجیل نام یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے ایک آیت پڑھ لی تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لیا تھا فرعون کا، انہوں نے یہ بھول گئے کہ وہ جو انجیل کا عالم تھا وہ اوریجنل انجیل پڑھے ہوا تھا۔ اس نے قرآن پر ایک لیکچر دے دیا، اور لیکچر دے کے خلاصہ یہ دیا کہ ٹوٹلی قرآن ان آتھینٹک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر قرآن آتھینٹک بک ہے تو یہ تمہارے گھر میں قرآن ہے، یہ پریس کی چھپی ہے، ہر کاپی معتبر تب ہوتی ہے جب اس کی ماسٹر کاپی ہو۔ اس میں ٹیچر بہت ہے مجلس میں، لیکچرر، پروفیسر سب ہے ماشاءاللہ، اللہ ہلور کو اور ترقی عطا فرمائے۔ خوشی ہوتی ہے، جہاں جائیے وہاں 4 لوگ ہلور کے ہم کو مل جاتے ہیں۔ ایک بچ رہا تھا امریکہ، وہاں بھی مل گئے۔ ماشاء صاحب، لڑکے نے میٹرک پاس کیا، انٹر میں ایڈمیشن کے لیے علی گڑھ میں اپلائی کرنی ہے، تو اپلائی جو کریں گے تو پوسٹ سے جو مارک شیٹ بھیجیں گے وہ اوریجنل بھیجتے ہیں نہیں نا، فوٹو کاپی، خالی فوٹو کاپی بھیجتے ہیں نہیں، اس کو ستیاپن ہے نا، پرمانت کراتے ہیں، اٹیسٹڈ، کسی گزٹڈ افسر سے، کسی ادھیکاری سے۔ تو گزٹڈ افسر فوٹو اسٹیٹ دیکھ کے اٹیسٹڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اوریجنل مارک شیٹ لائیے، دیکھا نمبر سے نمبر ملا لیا، میتھ میں اتنا، کیمسٹری میں اتنا، بایولوجی میں اتنا، اس کا سگنیچر کیا، فوراً مار دیا جائے، یہ ہو گیا ستیاپن۔ تو ایک بات صحیح ہے کہ کاپیاں معتبر تبھی ہیں
جب اوریجنل کاپی موجود. عیسائی عالم نے چیخ کے کہا اگر یہ قرآن اوتھینٹک کتاب ہے تو اس کی ماسٹر کاپی شو کیجئے ورنہ قرآن ڈاؤٹ فل. یہ مولانا پھنس گئے. ارے مولانا پھنسیے نہیں, میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں. کم سے کم 14 زیادہ سے زیادہ 40 کاتبین وہی ہیں, کانٹیکٹ کیجئے ان سے. ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, تو کچھ تو کتابت کی ہوگی نا, 2-4 ہی پیج دکھائیے. کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ملوکیت میں کھیل کھیلے ہیں جس کی جھولی میں کوئی فضیلت نہیں تھی. اب وہ کاتبین ہے وہی, تو کچھ تو کتابت کی ہوگی وہی کی. اتنا بڑا چیٹ بھی دکھا دیجئے, مان لیجئے بازی قرآن سچا. مگر وہی کی کتابت ایرے غیرے نتھو خیرے جمن چھیدی کنو وفاتی سے رسول نہیں. آیت سنیے, مسکرا دیا آپ نے, آپ کا موڈ فریش ہو گیا. آیت سنیے, 18واں پارہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. نحن نزل, ہم نے نازل کیا, لہو لحافظون, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. مطلب آپ قرآن کے لیے ایگزمپٹڈ ہو گئے. آپ قرآن کے لیے مت مریے, اللہ متوجہ ہے. نازل بھی اسی نے کیا ہے, بچائے گا بھی وہ بھی. نزول کا اسٹائل سمجھ لیجئے, حفاظت کا راز کھل جائے گا. نزول میں اللہ آیت بھیجنے والا, جبریل آیت لانے والے, رسول آیت لینے والے. اس زنجیر میں کون سی کڑی ہے جو غیر معصوم ہے؟ تو جب نزول میں غیر معصوم کا انوالومنٹ نہیں ہوا تو حفاظت میں غیر معصوم کا انوالومنٹ کیسے ہوا؟ جنگے یمامہ میں 450 حفاظ مارے گئے. قرآن جمع کرو, قرآن جمع کرو. زید بن ثابت نام کے ایک صحابی ہیں جو ہمارے لیے تو معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لے کے آنے والے میں ایک نام ان کا بھی ہے, تو لہذا ہمارے لیے تو. مگر یہ کہ یہ گھرانہ وہ تھا جس کی آواز بڑی اچھی ہوتی تھی. خیر انہی کے بھائی تھے جنہوں نے بلال کو ہٹا کے اذان دی تھی. خیر بہرحال وہ انہوں نے کچھ قرآن یہاں سے وہاں سے. علی نے کیا کیا کہ ایک ہتھوڑا مار دیا, تم لوگ جو قرآن جمع کر رہے ہو, یہ لو میں قرآن لایا ہوں. مسجد میں جو علی کا دروازہ کھلتا تھا اس سے قرآن نہیں لائے, اونٹ پر لوڈ کر کے مین ڈور سے لائے. یہ علی آپ کو علم لدنی کے مالک ہے, آپ کو معلوم تھا کہ قرآن ایکسپٹ نہیں ہوگا آپ کا, تو لے کے کیوں آئے؟ ہم کو معلوم تھا. علی نے کہا ہم کو معلوم ہے, مگر میں پورے بازار کو قرآن دکھا کے لے کے جا رہا ہوں. اب قرآن پر کام کرنا تو ہوشیار رہو, ماسٹر کاپی تیار ہے. اس کے بعد دوسرا دور جو آیا تو اس میں ذرا حکومت کی چکر ہو گئی, تو قرآن دیکھا جائے گا بعد میں, پہلے حکومت لے لو. اب جو تیسرا دور آیا تو اس میں قرآن پھر کلیکٹ ہوا. یہی زید بن ثابت ایک کمیشن بنی جس میں زید بن ثابت چیئرمین بنے. عبداللہ بن الحارث یہ ابو جہل کا بھتیجا ہے, یہ اس کا ممبر ہے قرآن جمع کرنے والے. سعید ابن عاص ابن وائل یہ اس کا ایک ممبر ہے قرآن جمع کرنے والا. میں کیا بتاؤں, میں جزیات میں جا نہیں سکتا. سعید ابن عاص جنگ بدر سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. عبداللہ بن الحارث جو ابو جہل کا بھتیجا تھا, وہ مدینہ میں جب رسول آئے ہیں اس کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوا ہے.
قرآن کا میجر پورشن اترا ہے مکے میں. 114 سورے ہیں. 114 سورے میں 87 سورہ اترا ہے مکے میں. وہ قرآن جمع کرے گا کہ جہاں 87 سورے نازل ہوئے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ 27 سورے جب نازل ہوئے مدینے میں تو وہ عہد طفلی میں کروٹیں لے رہے تھے. یہ سب کھیل ملوکیت میں کھیلے ہیں. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ جب ہسٹری میں ڈوبتا ہوں تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. چپ کا مطلب اونگ جانا ہے. اور ہم سلانے نہیں آئے ہیں, ذہنوں کو بیدار کرنے آئے ہیں. آئیے بات سمیٹ دوں. قرآن کی ماسٹر کاپی, اوریجنل کاپی دے دیجئے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنی پرانی کاپی کہاں سے لائے. حضرت عیسیٰ سے 300 برس پہلے کی تحریر دریافت ہو گئی ہے. اس کی کاربیننگ بھی ہو گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی تختی پر جو 5 نام لکھے تھے رشیا کے عجائب گھر میں وہ آج بھی موجود ہے. اس پر ریسرچ ہو چکا ہے. تو یہ 1400 برس ہے ہی کیا, 3-3 ہزار برس کی تحریر موجود ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا اقتدار بھی رہا, حکومت بھی, لشکر بھی, تو کوئی نہ کوئی کاپیاں تو ہوں گی جو آپ نے جمع کرائی تھی. کیا آپ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ کالی داڑھیاں بڑھتی رہے اس کا نام اسلام نہیں ہے. نالج بڑھتا رہے اس کا نام اسلام ہے. لائیے اوریجنل کاپی لائیے, ماسٹر کاپی. یہاں وہاں ٹیلی فون, موبائل, ہنگامہ مچ گیا. اب گنیے 3 جون 2006, 19 نومبر 2006 کے پیریڈ میں 2006 میں عزائے فاطمی کا دور آیا تھا. اس وقت اسلام آباد سے ایک خطیب لندن میں خمسہ پڑھنے گئے تھے. انہوں نے صبح میں جب دروازہ کھولا تو اخبار وہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں. وہاں اخبار پیسے سے نہیں ملتا. امریکہ میں, یورپ میں اخبار فری آف کاسٹ, دروازے پھینک کے چلے جاتے ہیں. وہ ایڈ والے ان کو پیسہ دیتے ہیں. انہوں نے اخبار اٹھا لیا, روز پڑھتے تھے مولانا. اب جب اخبار پڑھا تو اس کے فرنٹ پیج پر رائٹ سائڈ میں خبر چھپی تھی کہ آج مسلمانوں کو ریٹن دینا پڑے گا کہ قرآن آتھینٹک بک نہیں ہے, اس لیے کہ 8 دن گزر گئے, ماسٹر کاپی قرآن کی نہیں مل سکی. 1 دن کا موقع ہے, 10ویں دن لکھ کے دینا پڑے گا. ارے یہ مولانا نے جو پڑھا تو وہ آ گئے, اپنے میزبان کا دروازہ کھٹکھٹایا. جو لوگ یورپ امریکہ کے لائف جانتے ہیں وہ 8:30 میں اٹھیں گے, جلدی جلدی باتھ روم گئے, وہاں سے آئے, ہاتھ میں برگر لیا, کافی لیا, کھائی, بھاگا آفس دفتر, 9 بجے پہنچنا ہے. یہی ان لوگوں کی لائف ہے. انہوں نے جگا دیا 7 بجے. ارے مولانا خیریت ہے, طبیعت آپ کی؟ کہ لیں طبیعت ٹھیک ہے, آپ ذرا منہ پر پانی مار کے آئیے. نہیں سرکار بولیے, آپ ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک. نہیں حضور بتائیے بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ آج آپ 1 دن کا لیو لیجئے, چھٹی, کیجول لیو لیجئے, آپ کو ضرورت ہے. حضور بات کیا ہے؟ کہ لیں یہ دیکھیے اخبار میں نکلا ہے کہ اگر مسلمان کل تک قرآن کی ماسٹر کاپی نہیں دیں گے تو لکھ کے دینا پڑے گا کہ قرآن آتھینٹک کتاب نہیں ہے. تو کہا مولانا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا میں اوریجنل کاپی دوں گا. آپ کے پاس ہے؟ کہاں ہے. کہا مولانا 4 دن سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ذرا زیارت کرا دی ہوتی اس قرآن کی. انہوں نے کہا نہیں بیٹا مذاق مت کرو, تم تیار ہو. تیار ہو کے 10 بجے یہ لوگ نکل گئے. وہاں جا کے نمائش میں انٹری مانگی, انٹری مل گئی. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے.
سر پہ ٹوپی نہیں، شیروانی پہنے ہوئے جناب آگے بڑھ گئے. یہ کون ہے؟ کہ یہ ماسٹر کاپی قرآن کی دیں گے خالی ہاتھ. عیسائی عالم، اس نے پوچھا ایک سوال بس، انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے تولا ہے مولا سے، کہ یہ دیں گے قرآن؟ کہا یہ قرآن دیں گے. تو عیسائی عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا آر یو شیعہ اور سنی؟ آر یو شیعہ اور سنی؟ مولانا تھے ذہین، پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن. لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. مولانا نے کہا نہیں، نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، I am only follower of مولا علی ابن ابی طالب. لوہا گرم دے گا، ہتھوڑا مار دیا. وہ عیسائی بیٹھ گیا. تو دوسرے نے کہا تم نے بحث نہیں کی؟ کہا کہ یہ دے دے گا. دوسرے نے پوچھا کہ تم بیٹھ کیوں گئے؟ یہ دے دے گا، اس لیے کہ معاملہ صحیح جگہ چلا گیا. ہاں بولیے، قرآن کی ماسٹر کاپی ہے؟ کہاں ہے؟ اسی میوزیم کے 40 نمبر کمرے میں 17 نمبر کی الماری پر 11 کتاب چھوڑ کے جو 12ویں کتاب ہے وہ پورے دنیا میں قرآن مجید کی ماسٹر کاپی ہے، جو ہمارے مولا علی نے اپنے ہاتھ سنا آپ نے. فوراً آدمی گیا، ریٹ روم نمبر بتایا، قرآن لائے، ورژن ملا لیا. وہ سورہ وائز ہے، اس میں ذرا سورہ وائز نہیں ہے، مگر بات تو سب مل گئی. اسلام کو سربلندی ہوئی، قرآن کی صداقت ثابت ہوئی. آپ کہہ رہے تھے آپ کے امام نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے امام نے کیا کیا؟ جب آپ خلافت بانٹ رہے تھے، علی 2006 کا ڈاکومنٹس لکھ رہا تھا. صلوات پر محمد اور آل محمد. آپ نے اندازہ لگایا جب میں نے شروع میں کہا تھا کتنی کاپیاں لکھی ہوں گی؟ کچھ آئیڈیا لگا آپ کو؟ نہیں لگا؟ اچھا آئیے ہمارے سے. کم سے کم 21 کاپیاں مولا علی نے قرآن مجید کی لکھ ڈالی، کم سے کم، جس کی میرے پاس فہرست ہے. لندن برطانیہ کے میوزیم میں مولا علی کے ہاتھ کا ایک لکھا قرآن موجود ہے. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہی جانے والی لائبریری آف کانگریس جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے، مولا علی کے ہاتھ کا وہاں قرآن لکھا موجود ہے. ہمارے بہار کا ایک کیپٹل شہر ہے پٹنہ، وہاں ایک خدا بخش خان لائبریری ہے، وہاں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن موجود ہے. یہ جھارکھنڈ جانے کے راستے پر ایک جگہ ہے اورنگ آباد بہار میں، وہاں ایک خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن موجود ہے. آپ حضرات پاکستان تشریف لے جائیے، 2 قرآن پاکستان میں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہے. ایک ہے لاہور میں بادشاہ مسجد. بادشاہ مسجد میں جیسے جائیے، میں نے زیارت کی ہے اس کی، بادشاہ مسجد میں جیسے جائیے گا شیشے میں 2 ایسا شیشہ ہے، ویسے تبرکات رکھے ہیں. فاطمہ زہرا کے چکی کا ایک ٹکڑا، امام حسن کا ایک نالین، امام حسین کے امامے کا ایک حصہ، اور ایک طرف قرآن ہے جس پر لکھا ہے موٹے حروف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے دستے مبارک کا لکھا. ایک قرآن کراچی میں بھی ہے، وہ کراچی میں تھا نہیں، بھارت سے گیا ہے. جب پرویز مشرف صدر مملکت ہوا کرتے تھے تو وہ بھارت آئے تھے، یاد کیجیے. تو وہ اجمیر شریف بھی گئے تھے خواجہ کی دربار میں.
خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ایک علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن تھا جو پرویز مشرف کو وہاں کے متولی نے گفٹ کر دیا، تو وہ کراچی میں چلی۔ اتر پردیش میں ایک شہر ہے رامپور، وہاں امام بارہ ہے، نواب رامپور کا لائبریری ہے، وہاں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن موجود ہے۔ اللہ آپ حضرات کو زیارت نصیب کرے، ایران جائیے، ایران میں اوپر حصے میں رضا لائبریری ہے، وہاں 8 قرآن معصوم کے ہاتھ پہ لکھے ہیں، چوتھے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 5ویں امام، 3 قرآن پر یہ نہیں لکھا ہے کہ کس نے لکھا، لیکن ہے معصوم کا، اس میں ایک قرآن مولا علی کے ہاتھ کا ہے۔ چھوڑیے ایک قرآن جو بالکل 100% کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ بنگال میں ایک شہر ہے مرشید آباد، وہاں انڈیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے، گئے ہوں گے آپ، ہے نا؟ اور وہ چھوٹا امام باڑہ بڑا امام باڑہ سے نہ گنیے گا، اس میں 1000 دروازے ہیں، امام باڑے کا نام ہی ہے 1000 دواری۔ ایک دن میں آپ پورا امام باڑہ نہیں گھوم سکتے، 1000 دروازے جی۔ اوریجنل زری بھی ہے، نواب مرشید آباد کو شوق تھا، انہوں نے کربلا سے 7 میٹل کی جو زری تھی وہ بھی لے آئے اور اوریجنل قرآن بھی لے آئے۔ وہاں ایک قرآن ہے جس کا سائز یہ ہے، یہ دیکھیے آپ میری طرف، ایک پیج اتنا بڑا، ایک پیج اتنا بڑا، رہٹ پر رکھا ہے اور اس کو شیشے سے پیک کیا ہوا ہے، چھونے نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ قرآن پوری دنیا میں اکیلا قرآن ہے جس کے ہر پیج پر مولا کے سگنیچر بھی ہے، مولا کا مہر۔ اب نہ کہیے گا آپ کے اماموں نے کیا کیا، ہم آپ کے بزرگوں کا حساب نہیں لیتے، اس لیے کہ ہم بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ذرا منہ کھولیے تو ٹھیک سے کھولیے، ورنہ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ قرآن سے آپ کو کیا مطلب؟ اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے، اگر قرآن جانتے ہوتے تو نبی کی نواسی کو برہنہ سر، اگر قرآن سے آپ کا رشتہ ہوتا تو بچوں پر پانی بند کرتے، کوئی تعلق آپ کا قرآن سے۔ میرے سرکار ہماری مثال تمام ہوئی، مجلس بھی تمام ہوئی، یہ ایام عزا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، تھوڑی سی تاخیر آج ہو گئی، مگر میں مسائل میں کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم جناب سیدہ کو منہ کیا دکھائیں گے، اور وہ بھی ایام عزا ہے۔ کل میں نے ایک ظالم کا بیان آپ کو سنایا تھا، آج بھی ایک ظالم کا چھوٹا سا بیان سنیں، مجلس تمام۔ ایک ملعون ایک ظالم ہے جس کا نام ہے خولی بن یزید اسبئی۔ یہ جب گرفتار کر کے لایا گیا، عبداللہ ابن کامل انصاری نے اس کو گرفتار کیا، تو مختار سب سے پوچھتے تھے، اس سے بھی پوچھا، ملعون بتا کربلا میں تو نے کون کون سا ظلم کیا؟ پھر وہی سوال، کسی ظلم پر تمہارا دل پسیجا؟ وہ بیان دیتا ہے، ہاں مختار، میں نے 3 بڑے ظلم کربلا میں کیے، یوں تو بہت کیا ہے، 3 بڑا ظلم ہم سے ہوا، جس میں ایک ظلم تو میں نے ایسا کیا کہ مختار مجھے خود رونا آ گیا تھا۔ اب آپ سنبھل کے مصائب سنیے گا، میں وہ پڑھ رہا ہوں جو سن کے خولی دیکھ کے خولی رویا تھا، خود ظلم کر کے۔ بتا ملعون وہ 3 ظلم کیا ہے، پھر بتا وہ مصیبت کیا ہے جس پر تجھے رونا آ گیا۔ کہتا ہے مختار، میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں، جو لوہے کی ایک چادر کو نیزہ مار کے توڑ دے 1000 کا افسر بنایا جاتا تھا، میں لوہے کی 3 چادر کو توڑ دیتا تھا نیزہ مار کے، لہذا عمر بن سعد نے مجھے 3000 کا افسر بنایا تھا۔
میں نیزہ چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ میرا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ عصر سے تھوڑا پہلے ذوالجناح پر محمد کا نواسہ دائیں اور بائیں جھوم گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر گھوڑے سے حسین گر نہیں رہے تھے۔ عمر سعد نے مجھے کہا خولی تو حسین کو گھوڑے سے گرا، میں نے اپنا نیزہ حسین کے دل کا نشانہ لے کے مارا، دل کو توڑتا ہوا نیزہ پشت سے نکل گیا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، امام زمانہ آپ سے خوش ہو، آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ میرا پہلا ظلم، اے مختار، میں نے ایک ظلم اور کیا ہے بہت بڑا، کہ جب حسین کا سر نیزے پر اٹھانا تھا تو ہر ایک ہٹ رہا تھا، یہ گرا ہوا کام میں ہی نے کیا، نیزہ حسین، سر حسین کو اپنے نیزے پر لگایا۔ جب میں نیزہ لے کے زمین پر کھڑا ہوا تو جیسے زمین کانپ رہی تھی۔ اے مختار، میں نے ایک ظلم بہت بڑا کیا، بس آخری جملہ، 2 منٹ میں مجلس ختم۔ اے مختار، میں نے ایک ظلم بہت بڑا کیا ہے، جس پر میرا دل پسیجنا تو دور کی بات، مجھے خود رونا آ گیا، جبکہ ظلم میں ہی نے کیا تھا۔ بتاؤ منون وہ ظلم کیا ہے؟ کہ مختار، جب امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا جا چکا، 12 گھوڑے حسین کے جسم پر دوڑائے جانے لگے، ایک خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، کچھ فوجی دوڑے خیمگاہ کو لوٹنے کے۔ اے مختار، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے بڑھا خیمگاہ کی طرف، تاکہ میں بھی کچھ مال و اسباب لوٹ لوں۔ ابھی خیمگاہ دور ہی تھا کہ شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو، اے مختار، اس بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی، اس آگ کی چنگاری میں بچی کے کان میں سونے کی بالی ہلتی ہوئی میں نے دیکھا۔ چمکتی ہوئی بالی آگ میں دیکھ لی، میری نیت خراب ہو گئی، میں نے اپنا گھوڑا خیمگاہ سے بچی کی طرف موڑ دیا۔ بچی بڑے پیار سے، اتنا میں نے سنا، کہہ رہی تھی دادا کہاں ہو دادا، بابا ذبح کر دیا۔ سنیں گے آپ وہ ظلم؟ کلیجے میں طاقت ہو وہ ظلم سنیے۔ خولی بن یزید اصبعی کہتا، اے مختار، میں چاہتا تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بچی کی بالی اتار سکتا تھا، مگر میں نے بچی کو اذیت دینے کی نیت سے اپنا وہ طویل نیزہ پشت سے اتارا، دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں چبھو دیا، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اب جو میں نے جھٹکے دے کے بالیاں اتاری، مجھے رونا تب آیا، آخری جملہ جب بچی نے ننے
للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ جو ہم میں پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، میرے اللہ اس جلیل القدر کی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے۔ اے میرے اللہ اس مجلس میں جتنے مومن مومنات بچے بوڑھے جوان مرد عورت جو بھی آئے ہیں، ہر آنے والوں کی حاضری کو فہرست امام زمانہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا۔ اے میرے معبود جب تک زندہ رکھ حسین کا عزادار بنا دے، دنیا سے اٹھا تو حسین کا عزادار بنا دے۔ پروردگارہ وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔